اگر ایک آدمی شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، باپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ رہتا تھا، لیکن شادی کے چند مہینے کے بعد اچانک ماں سے باتیں کرنا بند، باپ کے ساتھ ہنسی اور خوشی سے ملنا بند، بہن بھائیوں کے ساتھ جو مذاق، لین دین اور جو الفت و محبت کا برتاؤ تھا وہ اچانک بند، اور وجہ یہ ہے کہ اچانک بیوی کہنے لگتی ہے کہ مجھے آپ کے گھر والے پسند نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بیوی واقعی اپنے شوہر کو اس کے گھر والے سے دور کر سکتی ہے، یا اصل قصور شوہر کا ہے؟ لیکن دیکھیے یہاں ایک اور خطرناک بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میری ماں کی خدمت کرو، میرے گھر والوں کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرو، اور بیوی اندر ہی اندر ٹوٹتی رہے، تو کیا یہ بھی انصاف ہے؟ یعنی ایک طرف ماں کا حق، دوسری طرف بیوی کا حق، تو شوہر کس کا ساتھ دے؟ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ماں کو چن لے یا بیوی کو چن لے؟ اسلام کا جواب آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور حسین ہے۔ چلیے بنا کسی ٹائم کو گوائے ہوئے آج کی پوڈ کاسٹ میں حضرت سے سوال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سیدھا جواب دے، کیا بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر سے کہے کہ آپ اپنے گھر والے اور والدین سے دور ہو جائے؟ صرف بیوی ہونے کی وجہ سے اسے یہ حق نہیں ملتا کہ اپنے شوہر کو والدین سے رشتہ توڑنے پر مجبور کرے۔ شادی ہونے کے بعد والدین کا حق ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ والدین کا حق اپنی جگہ اور بیوی کا حق اپنی جگہ۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہو جاتا ہے جب شوہر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اچھا بیٹا اور اچھا لڑکا ہوں تو میری بیوی غلط ہوگی یا میری ماں غلط ہوگی، اور اگر بیوی یہ سمجھ لے کہ اگر میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے تو اس کو اس کے ماں سے دور ہونا پڑے گا، یہ بھی درست نہیں۔ لیکن اکثر بیویاں یہ شکایت کرتی ہے کہ آپ کی والدہ مجھے ہر بات میں مداخلت کرتی ہے، آپ کی بہنیں مجھے پسند نہیں کرتی، مجھے پریشان کرتی ہے، اور آپ کے گھر والے تمام لوگ مجھے اچھا نہیں لگتے ہیں۔ تو پھر شوہر کیا کرے؟ شوہر کو سب سے پہلے اپنی بیوی کی بات سننی چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کی بیوی واقعی دکھ اور تکلیف میں ہو، فوراً شوہر کو اپنی بیوی سے یہ نہیں کہنی چاہیے کہ تم غلط ہو۔ اگر کسی گھر میں واقعی مداخلت، بے عزتی، طعنے اور ظلم ہو رہا ہے تو اسے روکے، لیکن یہ بالکل حل نہیں ہے کہ آج سے میری بیوی میری ماں سے بات نہیں کرے گی اور میں بھی ماں سے بات نہیں کروں گا۔ یہ سب مسئلے کا حل نہیں ہے، ان سب چیزوں سے تو اور مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر بیوی کہے کہ مجھے ساس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے، تو کیا بیوی اس کے ساس سے اور اس کے گھر والے سے شوہر کو دور کر رہی ہے؟ ضروری نہیں ہے، یہ بہت اہم فرق ہے۔ الگ گھر لے کر رہنے کا مطالبہ کرنا اور والدین سے الگ ہو جانا، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں آپ کے والدین کا بہت زیادہ احترام کرتی ہوں، بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، آپ ان سے ملے، ان کا خیال رکھیں، لیکن میں ان سے الگ رہنا چاہتی ہوں۔ تو ان کی بات کو والدین سے دور کرنے کی سازش قرار دینا یہ صحیح بات اور مناسب نہیں۔ کبھی کبھی الگ گھر رشتہ کو بچانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات فاصلہ رشتے ختم نہیں کرتا بلکہ رشتے کو بچا لیتا ہے۔ لیکن شوہر اگر الگ گھر لے لے تو پھر والدین اور گھر والے یہ شکایت کرتے پھریں گے اس کی بیوی نے مجھ سے بیٹا چھین لیا، تو پھر ایسی حالت میں کیا کریں؟ یہاں شوہر کو جذبات کے بجائے حکمت سے کام کرنا چاہیے۔ اسے والدین کو کہنا چاہیے کہ میں آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا ہوں، میں اپنی نئی زندگی میں نئے اور کی طرف صحیح سے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ والدین سے ملے، ان کی ضروریات کو پوری کرے، ان سے محبت کرے، اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں۔ الگ گھر ہو جانا، الگ گھر لے لینا یا الگ ہو جانا، یہ الگ دل ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ ان سے محبت بھی برقرار رہ سکتی ہے، انسان کوشش کرے تو ایسا ہوتا بھی ہے۔ ایک اور اہم سوال کہ اگر بیوی واقعی اپنے شوہر کو اس کے گھر والے سے دور کر رہی ہو، مثلاً کہہ رہی ہو کہ اپنے ماں سے بات مت کرو، اپنی ماں کو پیسے مت دو، اپنے بہنوں کے ساتھ میل جول مت کرو، اپنے والد کی خدمت مت کرو، یعنی مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر رہی ہو شوہر کے گھر والے کو، تو پھر ایسی حالت میں شوہر کیا کرے؟ شوہر کو نرمی لیکن واضح انداز میں کہنا چاہیے کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں تمہاری زندگی کے ایک ایک پل سے محبت کرتا ہوں، میں تم پر مر مٹنے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنے والدین سے قطع تعلق یا رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ بیوی کی ہر بات کو مان لینا محبت نہیں، جس طرح والدین کی ہر بات کو مان لینا بھی انصاف نہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات صحیح ہو اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ اگر والدین بیوی کے خلاف ہو، عورت کے خلاف ہو، اور اپنے بیٹے کو کہے
کہ یہ बहू मुझे पसंद नहीं है, ये औरत सही नहीं है, इसे छोड़ दो, तो फिर ऐसी हालत में क्या करें? नहीं, यही तो असल इम्तिहान है। जिस तरह बीवी को यह हक नहीं बनता है कि अपने शौहर को वालिदैन से दूर करे, इसी तरीके से वालिदैन को भी हक नहीं बनता है कि बगैर किसी उज़्र के वो अपने औलाद को उसकी बीवी से दूर करे और एक औरत की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करे। अगर बीवी गलत है तो उसे समझाए, और अगर माँ गलत है तो उसे भी अदब के दायरे में समझाए। अगर हक बात माँ के खिलाफ हो तो भी हक है, और अगर बीवी के खिलाफ हो तो भी हक है। तो क्या शादी के बाद शौहर को माँ या बीवी में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। शौहर को माँ या बीवी में से किसी एक को चुना नहीं, बल्कि दोनों के हुकूक को चुनना है। बीवी का हक है कि साथ अच्छा बर्ताव करे, उसे तहफ़्फ़ुज़ दे, उसकी इज्जत करे और उसके जायज़ हुकूक अदा करे। और वालिदैन का हक है कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, उनके साथ बिला वजह क़त्अ ताल्लुक़ यानी रिश्ता न तोड़ा जाए, उनके हुकूक का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए। एक समझदार शौहर वो होता है जो अपनी बीवी को माँ के मुकाबले में खड़ा नहीं करता, और माँ को भी अपने बीवी के मुकाबले में खड़ा होने का मोहलत नहीं देता। अगर कोई शौहर इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए आप कोई बात कहेंगे? हाँ, अगर शादी के बाद वाकई अगर आपकी माँ आपको शादी से पहले की तरह नहीं देख रही है, नहीं चाह रही है, तो आप ठंडे मिजाज से रुक कर सोचें, समझे, गौर करें कि आखिर वजह क्या है, कि वाकई आप मसरूफ है या कोई वजह है जो आपने ही वजह पैदा कर लिया है। और अगर कोई बीवी शौहर से हर वक्त ये कहती रहे कि आप अपनी माँ से दूर हो जाए, उसे अलग हो जाए, तो उसे भी सोचनी चाहिए कि कल होकर जब आप किसी की माँ बनेंगी और आपका भी बेटा आपके साथ ऐसा मामला करेगा, आपसे दूर हो जाएगा, तो फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगा, आपको कैसा लगेगा? इसी तरह वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि अगर बहू आपके बेटे की जिंदगी का हिस्सा है तो उसे बेटी जैसा सुकून देना आसान नहीं, तो कम अज कम उसे दुश्मन समझना भी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कोई घर सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि घर एहतराम, समझदारी, इंसाफ और आदल से बनता है। अब आप फैसला करें कि अगर शौहर की माँ और बीवी दोनों में इख्तलाफ हो तो शौहर को किसका साथ देना चाहिए, माँ का या बीवी का या हक का? कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखे, माँ, बीवी या हक। देखते हैं लोग इस सवाल का जवाब क्या देते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये मौजू मुआशरे के हर शादीशुदा व्यक्ति तक पहुंचे तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी आसान हो जाए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करके शेयर भी कर दें।